أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے بازی مت کرو، الگ الگ مت ہو جاؤ، اور اللہ کی تم پر ہونے والی اس نعمت کو یاد کرو جس وقت تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اس نعمت کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اور اس سے پہلے، اس نعمت کے آنے سے پہلے تم جہنم کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے اس نعمت کی بنیاد پر، یعنی اتحاد اور محبت کی جو نعمت ہے اس کی بنیاد پر تم کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ پاک ایسے ہی اپنی آیتوں اور نشانیوں کو بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ یہ سورہ انعام کی مختصر سی آیات ہیں۔ اس وقت کا سب سے اہم ترین اور شدید ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اتحاد سے رہیں۔ اتحاد اور اتفاق یہ اس وقت کا شدید ترین تقاضا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب دشمن ہمارے خلاف متحد ہو رہا ہو، وہ اپنی تدبیریں کارگر لانا چاہتا ہو، ایسے وقت میں ہمارا اتحاد بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، سارے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، آپس میں فرقے بازی مت کرو۔ آج ہمارا مسئلہ اجڑا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ چکے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں جماعت کا، اور غیر ہم کو ایک سمجھ رہا ہے، غیر ہم کو ایک سمجھ رہا ہے۔ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس فرقے کے تعلق رکھتا ہے، اہل حدیث ہے، جماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نام مسلمان کا، اس کا نام مسلمان کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیر ہم کو مسلمان سمجھ رہا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہ مسئلہ اجڑنے کی بنیاد پر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمنوں کے دل سے ہمارا خوف نکل گیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہارے ایک دوسرے سے ٹوٹنے کی بنیاد پر دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ آج جگہ جگہ کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں پیٹے جا رہے ہیں، کیوں اتنا ظلم ہو رہا؟ ہر جگہ پوری دنیا میں سب سے مظلوم قوم ہماری، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب باشعور ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کیسے کیسے احوال میں مسلمان اس وقت دن گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا آپس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اتحاد یہ وقت کی سب سے مضبوط ترین کڑی ہے۔
نظریاتی اختلاف، عقائد کا اختلاف، رائے کا اور آراء کا اختلاف، یہ چلتا رہا ہے امت میں اور چلتا رہے گا۔ نظریات کا اختلاف تو صحابہ میں بھی رہا، کسی کی رائے کچھ ہوتی تھی، کسی کی رائے کچھ ہوتی تھی، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر صحابہ آپس میں ٹکڑے نہیں ہو گئے، وہ مضبوط رہتے تھے۔ ہاں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اختلاف مشہور ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر بے انتہا ادب، بے انتہا احترام، اتحاد، بہت متحد رہتے تھے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آ کر کے، علی انت فی الجنہ، علی تم جنت میں ہو، تم جنت میں جاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں جنت میں جاؤں گا، رضی اللہ تعالی۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا، علی و معاویہ فی الجنہ، یہ معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے؟ حضرت علی نے ہاں معاویہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ اختلاف بڑا شدید آپس میں رہا، جو بھی اختلاف ان کا رہا ہوگا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ صحابہ کا شیوا نہیں تھا، وہ آپس میں متحد تھے۔ اور اس اتحاد کی بنیاد تھی کہ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے پورے عالم میں اسلام کو پھیلایا۔ صحابہ کی مختصر سی جماعت تھی، کون جانتا تھا اسلام کو؟ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی، وہ تو سارا کفرستان تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، جہالت کی انتہا پہ تھے۔ پھر یہ اسلام یہاں تک کیسے آیا، کیسے پھلا پھولا؟ یہ ان کا اتحاد اور اتفاق تھا، متحد رہے۔ پہاڑ ایک جگہ سے ٹل جائے یہ ممکن تھا، لیکن صحابہ ٹوٹ جائیں ناممکن تھا۔ وقتی طور پہ دشمنوں نے کوشش کی، لیکن جب احساس ہوا کہ دشمن ہمارے درمیان میں داخل ہو گیا، پھر ایک ہو گئے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، ہمارے یہاں اس کی نظیریں ملتی ہیں، لیکن پھر اتحاد رہا۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق وقت کا شدید ترین تقاضا ہے۔ متحد رہنے پہ کیا ملے گا؟ متحد رہنے پہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اللہ کا دین پھلے گا، پھولے گا آپ کے اتحاد کی بنیاد پر۔ ہم سب کو متحد رہنا ہے۔ ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں، ہر ایک کو اس پہ اپنے مسلک پر اور اپنے نظریات پہ رہنے کا پورا حق ہے، لیکن ہم کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑے کریں، تماشا نہ بنے۔ خاص طور پہ ایسے وقت میں اپنے اتحاد کو دکھانا ہے۔ یہ جو اسلامی احکامات ہیں نا، ہم تھوڑا غور کریں، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے، کیوں دیا گیا؟ کیا نماز گھر پہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی؟ اللہ پاک لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری امت، یہ جو میرے بندے ہیں، میرے نبی کے جو امتی ہیں، یہ متحد ہیں، یہ سب ایک جگہ نماز پڑھیں گے۔ ہاں، ایک جگہ نماز پڑھیں گے۔ عیدگاہ کو جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ وہ امت دیکھے کہ مسلمان آپس میں متحد ہے، اتنا کثرت سے مجمع جائے گا اور ایک جگہ وہ نماز پڑھے گا تو لوگوں کو دیکھ کر احساس ہوگا کہ ان کے اندر کیسا اتحاد ہے۔ حالانکہ دلوں میں جوڑ نہیں ہے، یہ اس سے رائے میں مختلف ہے، وہ اس سے رائے میں مختلف ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد سب متحد ہو جاتے ہیں۔ امام نے تکبیر کہی، سب جمع ہو گئے صف میں، سب جمع ہو گئے صف میں۔ یہ اسلامی احکامات اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے نبی باقاعدہ ارشاد کیا کرتے تھے، جب نماز کے لیے صف قائم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، متحد ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم صفوں میں آگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ مسجد کو آنا، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، غیر محسوس طریقے پہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کو جڑ کے رہنا ہے۔ جیسے مسجد میں تم متحد ہو، ایسے ہی مسجد کے باہر بھی متحد ہو، کیونکہ تمہارا اسلام اور ہمارا اسلام مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے،
ہم مسلمان مسجد کے اندر نہیں ہیں، مسجد کے باہر بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے اتحاد کو دکھائیں۔ اور دوسری اہم چیز جو اس وقت کا شدید ترین تقاضا وہ ہمارے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پہ، اعلیٰ ترین چوٹیوں پہ۔ اور خود اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک عمارت کی ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہوتی ہے۔ اور بلڈنگ کا کیا مطلب، کیوں مثال دی گئی بلڈنگ کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اگر اس ایک حصے کو بھی ہٹا دیا جائے تو ڈھانچہ عمارت کا گر جائے گا۔ پلر ہے، پلر پہ یہ مسجد قائم ہے، ان پلروں کو ہٹا دو کیا ہوگا؟ اوپر کا فلور نیچے کے فلور سے جا ملے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہی بنیاد ہے اسلام کی، اتحاد، ایک دوسرے سے جڑے رہنا۔ اور اپنے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے تاکہ میں اخلاق کو پورا کر دوں۔ ہم اپنے اخلاق پیش کریں، دکھائیں، یہ وقت ہے اپنے اخلاق کو دکھانے کا۔ غیر مسلم یہ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے، یہ ہم کو پڑھتے ہیں، یہ ہم کو پڑھتے ہیں، یہ ہم کو دیکھ کے سمجھیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن پڑھنے کا ان کے پاس کہاں سے وقت آئے گا؟ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے آج کل، ان کے پاس کہاں سے وقت آئے گا؟ وہ ہم کو پڑھتے ہیں، اپنے اخلاق دکھانا ہے۔ اس ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تو اخلاق ہے ہی، اس وقت کا شدید ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ بھی اپنے اخلاق ویسے دکھائیں جیسے اللہ کے نبی کے تھے۔ کیسے اخلاق تھے غیروں کے؟ مثالیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کر کے دکھائے ہیں۔ مسجد نبوی جس کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اتنا اونچا مقام اس مسجد کا، اور نسبت اللہ کے نبی کی، اللہ کا نبی موجود ہے مسجد میں، ایک غیر مسلم آتا ہے اور مسجد نبوی کی دیوار پر پیشاب کرنا شروع کرتا ہے۔ غیر مسلم ہے، پیشاب کر رہا ہے، کہاں پہ؟ مسجد نبوی کی دیوار میں، صحن میں۔ اندازہ لگائیں صحابہ کا کس درجے کا غصہ ہونا چاہیے، کیسے ان کا بھڑکنا ہونا چاہیے اندر سے، غصے کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ آگے بڑھے، لیکن قربان جائیں میرے نبی کے اخلاق کے، اللہ کے نبی نے روک دیا ان صحابی کو اور کہنے لگے چپ ہو جاؤ، اس آدمی کو پیشاب سے فارغ ہو لینے دو، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اگر تم اس کو بیچ میں روکو گے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے گی، یہ بیچارہ پریشان نہ ہو جائے۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو چکا تو صحابہ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، خود اللہ کے نبی آگے بڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ کے، اور سمجھانے کا انداز بھی کتنا پیارا رہا۔ ان سے کیا کہا؟ ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرتے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب گئے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور محبت سے بڑی نرمی سے کہنے لگے بھائی کسی کے گھر میں آ کے پیشاب کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ اخلاق تھے میرے نبی کے۔ وہ متاثر ہوئے اللہ کے نبی کی اس بات سے اور فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اخلاق غیروں کے ساتھ تھے۔ میرے پیاروں، آج ہم کو یہ اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے، شو کرنے کے لیے نہیں، سنت پہ عمل کرنے کے لیے، سنت پہ۔ یہ میرے پیارے نبی کا دین ہے، اسلام یہ ہے۔ اس کی غلط تصویر پیش کی گئی باہر، ہم کو اس کی غلط تصویر پیش نہیں کرنا ہے، اس کی صحیح تصویر بتانا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ بیت اللہ کا مقام ہے، کعبۃ اللہ کیسی مبارک جگہ، سارے امت کا ایک ایک فرد وہاں پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لو 1,00,000 نمازوں کا اجر وہاں پر ملتا ہے۔ ویسی جگہ پہ اللہ کا نبی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں،
ایک غیر مسلم آتا ہے اونٹ کی گندگی آپ کی پیٹھ مبارک پہ ڈال دیتا ہے. قربان جائیں میرے آقا کے، اللہ کے نبی نے اس کی اس شرارت کو گوارا کیا، برداشت کر لیے، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مارا نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. ایسے دین پھیلا، ایسے دین پھیلا، اخلاق کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آتے تھے. یہ میرے نبی کے اخلاق. آج ہم کو اس کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق، باپ کے بیٹے کے ساتھ اخلاق، بیٹے کے باپ کے ساتھ اخلاق. اللہ کے نبی بھی باپ تھے لیکن کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے. ہاں، بچوں کو تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے اتنا عرصہ اللہ کے نبی کی خدمت کی، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا. یہ میرے نبی کے اخلاق. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، سجدے میں گئے، کاندھے پہ سوار ہو کے بیٹھ گئے. حضرت حسنین، اللہ کے نبی نے اس وقت تک اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک نوازے اس کاندھے پہ موجود رہے. یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق اللہ کے نبی کے اپنے بچوں کے ساتھ تھے. آج ہم باہر تو سب کے ساتھ ہنس بول کے خوش مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے گھر میں گئے ہم تر شروع ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے باپ نہیں آیا، کوئی ظالم گھر کے اندر آ گئے. بچے ڈر کے دبک کے اپنے کونوں میں جا رہے ہیں. اتنا خوف بھی باپ کو دلانا نہیں ہے. بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کے ذریعے رہیں، ان کے ساتھ ایسا ماحول بنائیں، باپ بیٹے کے ساتھ ایک دوستی والا ماحول، تاکہ اولاد اپنے دل کی کیفیت باپ کو سنا سکے. آج بیٹے اپنے باپ سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ جو نوبتیں آ رہی ہیں اولاد کے نافرمانیوں کی کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو موقع ہی نہیں مل رہا اپنے دل کے ایکسپریشن باپ کے سامنے رکھنے کا. آج ہمارے اندر وہ اخلاق ختم ہو گئے. ان اخلاق کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کو بس اس کو اختیار کرنا ہے. کوئی نئی چیز نہیں لانی، وہ دیکھنا ہے کیسے میرے نبی اور اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کیسے اخلاق. اور جو ہے انتقال ہوا ہے ماں کا انتقال ہو کے کافی عرصہ ہوا، جا رہے تھے راستے میں خبر نظر آئی، اللہ کے نبی خبر مبارک سے لپٹ کے رونے ڈٹو روتے بیٹھ گئے. ماں کی یاد آ گئی. یہ ماں کے ساتھ برتاؤ اور اپنے آپسی رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کا برتاؤ بتایا. آج ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا پڑوسی کون ہے. یہ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ سارے مدینے کی خبر رکھتے تھے، باقاعدہ رجسٹر ہوا کرتا تھا کہ مدینے میں کون غریب ہے، کون مالدار ہے، کون سا غریب ایسا ہے جس کو ضرورت ہے جس چیز کی اور جس کو ایک مالدار اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہو. باقاعدہ پورا رجسٹر بنا ہوا تھا. سارے مدینے کی خبر رکھتے تھے. کون پریشان حال ہے؟ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ راتوں رات گھروں میں خزانے اور کھانے پینے کی چیزیں اور کرانہ وغیرہ کا آئٹم گھروں میں ڈال کے آتے تھے مستحق لوگوں کے. وہ زندہ دل قوم تھے، ان کو مانگنا سوال کرنا پسند نہیں آتا تھا، لیکن یہ ٹال دیتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے. اس کو بتائے بغیر اس کے گھر میں راشن پہنچا کے آتے تھے. اس چیز کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے آپس کے دل ٹوٹے ہوئے اور پھوٹ ہمارے اندر میں کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہمارا پڑوسی کون ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے پڑوسی کس حال میں تھا، جب تک پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اخلاق ہم کو لینا ہے میرے عزیزوں. یہ اخلاق میرے نبی نے سکھائے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے. صحابی کہتے ہیں، واقعتاً روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے مال کا وارث نہ بنا دے پڑوسیوں کو. اتنے حقوق پڑوسیوں کے، اتنے اخلاق. قسم کھا کے فرمایا اللہ کے نبی نے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ. اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے بارے میں جھوٹ کا گمان کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے.
ایسی پاکیزہ شخصیت قسم کھا کے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا قیلا ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یأمن جارہ بوائقہ، کہ ایسا آدمی جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں معمولی بات پہ پڑوسیوں کو ڈانٹنا، بچہ باہر کھیل رہا ہے، گیند پڑوسی کے گھر میں چلے گئی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا نواز دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہو گئے۔ ہم کو وہ صحابہ والے اخلاق، وہ نبی والے اخلاق، یہ دین پیش کرنا ہے امت میں، یہ صحیح دین ہے، امت کو دکھانا ہے، تب جا کر کے پھر وہ اسلام میں امن والا جو دور تھا صحابہ کا، وہ دور پھر اٹھ کے آئے گا۔ پھر مجال نہیں رہے گی مسلمانوں کی طرف کسی کی ٹیڑھی نگاہ اٹھانے کی۔ آپ اپنے اخلاق پیش کرو۔ پہلے صحابہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اب لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، کیوں؟ ارے نہیں بھائی ہم بھی اسلام قبول کریں گے تو ان کے جیسے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا عالم ہو گیا اسلام، ہے نہیں؟ اسی لیے میرے عزیزوں یہ تو بنیادی باتیں تھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ وقت کا شدید ترین تقاضا ہے۔ اللہ کرے ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے اور حقیقی طور پہ اللہ ہمارے عمل کے اندر میں یہ چیز دے دے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم وفق لنا بما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، آپس کا اتحاد اتفاق نصیب فرمائیے، اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ صحابہ والے اخلاق، نبی والے اخلاق زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اپنی حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی اونچی ہے، اب اپنی شان ہمیں عطا فرما دیجیے۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔